روزے کی حالت میں کون سے کام حلال اور کون سے کام حرام ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا چاہیے۔ ڈکشنری کے ذریعے سے آپ عربی کے روٹس تک تو پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی جو مقصد اور مقصود ہے، شریعت کا مطلوب ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر چاہیے۔ روزے کی حالت میں کون سے کام حلال اور کون سے کام حرام ہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ عز و جل نے ہماری تربیت کرنی ہے، ٹیوننگ ہونی ہے۔ جیسے آپ کی گاڑی چل چل کر اس کے فلٹر میں، اس کے انجنز کے مختلف پارٹس کے اندر ڈسٹ آ جاتی ہے، اس کا آئل گندا ہو جاتا ہے، اس کا فلٹر بھر جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی جو انسان کی ہے، وہ زندگی کے نشیب و فراز میں، دن اور رات میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہے۔ اللہ عز و جل اس ایک مہینے میں جو بندے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو باقی 11 مہینوں میں مسجد کا راہ تکنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس مہینے میں ان کے اوپر کوئی فورس ڈپلائی نہیں کی جاتی۔ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، سارے قدم مساجد کی طرف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سارے شخص روزہ رکھنے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کو کچھ حلال چیزوں سے بھی روک دیا۔ کھانا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، کلوا من الطیبات، آپ نے پکیزہ چیزوں کو کھانا ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیا تو آپ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل، آپ نے رات ہونے تک کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی طرح روزے کی حالت میں بھوک کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح آپ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں کہ میں ایمان سے نکل نہ جاؤں، اسی طرح روزے کی حفاظت کرنی ہے کہ میں کھا نہ بیٹھوں، میں پی نہ بیٹھوں، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس سے میرے روزے کے اوپر فرق پڑ جائے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے جو روزے کی بات ہے، جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہی حکم تھا کہ آپ نے روزہ افطار کر لیا مغرب کے وقت، اور اس کے بعد جب تک آپ جاگتے رہیں گے، جتنا کچھ کھا لیا، جتنا کچھ پی لیا، ویل اینڈ گڈ۔ جب آپ سو گئے، اس کے بعد آپ کے لیے کھانا اور پینا جائز نہیں تھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی، اس نے سارا دن محنت مزدوری کی، اور ان کی بڑی مشقت والی لائف ہوتی تھی، ٹف لائف تھی۔ انہوں نے سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد رات کو آئے، گھر میں جناب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بیگم نے کو پانی کے گھونٹ وغیرہ سے یا کھجور سے روزہ افطار کروا دیا۔ کھانا اس وقت تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کا سامان جو ہے وہ سیو نہیں ہوتا تھا، ایڈوانس میں بکنگ نہیں ہوتی تھی، غربت کی کیفیت تھی۔ اب وہ بیوی جو ہے وہ کھانا پکانے لگ گئی، اور شوہر سارا دن کا محنت مزدوری کیا ہوا، تھکا ہارا، جسم ٹوٹا ہوا، وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی تو اس نے تو افطاری کے بعد پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، افطاری بھی پانی کے گھونٹ سے یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس نے کی ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ سو گیا، اب سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، تو حکم کیا تھا کہ جب تک جاگتے رہیں کھا سکتے ہیں، اس کے بعد بالکل۔ اب صبح ہوئی، اس نے پہلے بھی وہ 12 گھنٹے کا روزہ یا 16 گھنٹے کا یا 18 گھنٹے کا روزہ تھا، وہ چل رہا تھا۔ بالکل۔ اب اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب مومن ہو اور روزہ چھوڑ دے، اس کا تصور نہیں ہے۔ اسی نے اسی طرح بھوکے پیاسے اپنے روزے کو کنٹینیو کیا۔ اگلے دن محنت مزدوری بھی کرنی تھی، کوئی لینڈ لارڈ تو تھے نہیں، مزدوری کریں گے تو کھائیں گے، تازی کرتے تھے تازی کھا لیتے تھے۔ اب ان کی طبیعت جو ہے وہ غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، ان کے اوپر روزہ انتہائی مشکل گزرا۔ اللہ عز و جل نے رمضان کے مہینہ میں ہمارے لیے آسانی کر دی کہ تم نے راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ راتوں کو آپ کھائیں، پئیں، سوئیں، جاگیں، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جائز تعلقات کو قائم کریں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ذکر کر دی۔ تو صحابی نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیا۔ جب تعلق قائم کیا تو اللہ عز و جل نے باقاعدہ قرآن مجید میں، کیونکہ پہلے یہ منع تھا اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں یا اس کے بعد بھی آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو صحابی نے جب یہ تعلق قائم کیا تو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ پوری آیت اللہ عز و جل نے جو ہے وہ نازل فرما دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام، ہم نے آپ کو روزوں کی راتوں کو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔
راتوں کو آپ چاہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کریں. الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ تعلق، ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے نفس میں خیانت کرتے تھے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ نے تمہاری اس خیانت کو جان کر تمہارے اوپر رجوع کر لیا ہے اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. فالآن باشروہن، اب چاہو تو ان کے ساتھ تم اپنا ازدواجی تعلق قائم کرو رات کے وقت میں. ٹھیک ہے. کلو وشربو، اور کھاتے پیتے رہو بھائی، چاہے سو بھی گئے. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تم سفید دھاگے کو سیاہ دھاگے سے جدا کر لو، واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. پہلے آیت اتنی ہی نازل ہوئی. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو ایک بڑے صحابی کو جن کا نام عدی بن حاتم الطائی ہے، ایک بڑے مشہور عرب کے سردار سخیب کا بیٹا عدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو اس آیت کا مطلب سمجھنا آیا. آج ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا چاہیے. ڈکشنری کے ذریعے سے آپ عربی کی روٹس تک تو پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی جو مقصد اور مقصود ہے، شریعت کا مطلوب ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر چاہیے. بالکل. تو صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور پھر کھاتے پیتے رہے. اب کھاتے پیتے دن چڑھ گیا، یعنی طلوع فجر جو ہے صبح صادق بھی ہو گئی اور اس کے بعد دن چڑھ گیا. اس دور میں لائٹیں تو تھی نہیں، تو جب دن چڑھ گیا تو پتہ یار یہ کیا ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور آ کر اپنا رات کا ماجرا بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تو ہم تو یہ کھاتے پیتے رہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کیا تمہارا تکیہ بہت بڑا تھا؟ عدی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بہت بڑا تکیہ تو نہیں تھا. اب بھی صحابی کو نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے. وہ تکیے سے وہی پلو سمجھ رہے تھے جو آپ اپنی گردن کے نیچے، سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی بڑی وسیع زبان ہے، تکیے سے مراد جو ہے وہ مشرق کی طرف رات کا سیاہ اندھیرا اور صبح صادق کا پاؤ پھوٹنا، روشنی جو مستطیل شکل میں ہوتی ہے، اس کا ذکر کر رہے تھے. صحابی نے پھر عرض کیا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تکیہ تو چھوٹا تھا. آپ نے دوبارہ بھی کہا، 6 بارہ بھی کہا. اب صحابی کو نہیں سمجھ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کا اندھیرا چھٹنا ہے اور صبح کا صادق روشن پاؤ پھوٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تبیین کے لیے من الفجر کے الفاظ بھی نازل فرما دیے. پہلے کیا لفظ تھے؟ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک تھا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے. اور دھاگے سے مراد یہ دھاگا کاٹن کا نہیں تھا، رات کا اندھیرا تھا اور صبح کی روشنی تھی جو پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پھر من الفجر کے الفاظ آ کے کہ یہ طلوع فجر سے پہلے ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ کی زبان نبوت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ روزے کا اختتام کب ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ کے لیے کھانا پینا بھی حرام ہو گیا، حالانکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے. تمام فروٹس، جو بھی چیز آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، روزے کی اس کیفیت میں فجر سے لے کر شام سورج غروب ہونے تک، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. ایک تو یہ روزہ ہے، اس میں آپ نے رکنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس حلال رکنے کے ساتھ ساتھ حرام اپنی حرام کردہ چیزوں سے بھی رکنا ہے جو اللہ نے آپ پر حرام قرار دی ہیں. مثلا آپ نے بد نظری نہیں کرنی. ویسے تو یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے یہی حکم ہے، 365 دن آپ کے لیے یہی حکم ہے، پوری زندگی یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. لیکن روزے کی حالت میں بالاولیٰ آپ کی نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ آپ گانا نہیں سنیں گے، آپ میوزک نہیں سنیں گے، آپ بے حیائی کی بات نہیں سنیں گے. آپ کی زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے فحش گوئی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینا. یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کا روزہ بھی ہے. آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے لڑائی کے بدلے میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ اسے کہنا ہے ان امرؤ صائم،
اے میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میں آپ کو ترکی بترکی جواب نہیں دے سکتا، میں آپ کے پنچ کے مقابلہ میں پنچ نہیں مار سکتا، میں آپ کو ہٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ہاتھ کا بھی روزہ، میرے جسم کا بھی روزہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ روزہ انسان کو اس کی تمام جبلی خواہشات سے بھی روک دیتا ہے، جس سے اس کے مالک نے عام دنوں میں اس کو کچھ اجازت دی ہوتی ہے۔